یہ آیت کریمہ جو میں نے تلاوت کی آیت مودت کہلاتی ہے. شاید آپ نے ہر روز اس آیت کریمہ کی تلاوت سنی ہوگی، لیکن اس آیت کریمہ سے میں ایک دو نکات دوں گا، پھر آگے گفتگو کو بڑھا دوں گا. توجہ کریں اس آیت کریمہ پر. رب کائنات فرما رہا ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. میرے محبوب فرما رہے ہیں کہ میرے اللہ کا حکم آیا قل، اے سونے محبوب آپ فرما دیں لا اسألکم، میں تم سب سے کسی قسم کا کوئی سوال نہیں کرتا، میں تم سے کچھ طلب نہیں کرتا. پیارے محبوب کس پر؟ پیارے آقا فرماتے ہیں کہ جو میں نے تمہیں دین دیا، تمہیں کلمہ دیا، تمہیں ہدایت دی، تمہیں ایمان دیا، تم جہنم کے گڑھے میں گرتے جا رہے تھے، میں نے تمہیں جہنم سے نکال کے جنتی کر دیا. تم گمراہی کے راستے پر رواں دواں تھے، میں نے گمراہی سے نکالا، ہدایت کا راستہ عطا کر دیا. تم شیطان کے پیروکار تھے، میں نے شیطان سے جان چھڑا کر تمہیں رحمان والا بنا دیا. اور تمہیں اس پیغام کی عطا کرنے پر، ایمان عطا کرنے پر، ہدایت عطا کرنے پر، اس راہ ہدایت میں جو مشکلات آئیں، کبھی سجدے میں گیا تو اونٹ کی اوجڑیاں میری پشت پہ ڈالی گئیں، کبھی شعب ابی طالب میں 3 سال تک درختوں کے پتے کھانے پڑے، کبھی طائف کے بازاروں میں لونڈوں کے پتھر سہنے پڑے. ان ساری مشکلات پر لا اسألکم، میں تم سے کچھ طلب نہیں کرتا، کچھ طلب نہیں کرتا. ہاں اگر اس ایمان کا کچھ صلہ دینا چاہتے ہو، اگر کچھ اجر دینا چاہتے ہو، میں خود کچھ طلب نہیں کرتا. الا المودۃ فی القربى، اگر دینا چاہتے ہو تو میری فاطمہ سے محبت کرنا، میرے علی شیر خدا سے محبت کرنا، حسن و حسین سے مودت کرنا، اس کے علاوہ کچھ طلب نہیں کرتا. سامعین اس آیت کریمہ پہ کچھ غور کریں. رب کائنات ابتدا فرما رہا ہے قل سے. قرآن مجید فرقان حمید کو اگر دیکھیں، سنیں، تلاوت کریں، سارے کا سارا قرآن مجید فرقان حمید ہم تک پہنچا ہے زبان مصطفیٰ سے. غور کرے سلطہ پر. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ ساری کی ساری صورت جو ہے ہم تک کس ذریعے سے آئی؟ زبان مصطفیٰ سے. تو سارے کا سارا قرآن ہم تک آیا زبان مصطفیٰ سے. تو جب سارا قرآن زبان مصطفیٰ سے آ رہا تھا تو رب کائنات نے پھر کیوں فرمایا قل، سونے اپنی زبان سے تو کہہ دے. غور کریں گے تو نقطہ سمجھ آئے گا. الحمدللہ رب العالمین کس زبان سے عطا ہوا؟ بولے جس کو سمجھ آ رہی اونچا بولے. کس زبان سے آیا؟ زبان مصطفیٰ سے. تو جب سارا قرآن زبان مصطفیٰ سے آ رہا تھا تو پھر مالک کائنات بالخصوص کیوں کہتا ہے قل، سونے زبان کو جنبش دے، سونے زبان کو حرکت دے اور فرما دے لا اسألکم، میں تم سے کچھ طلب نہیں کرتا. سمجھ سوچنے کی بات ہے. اب لفظ قل کی آیات کریمہ کا مطالعہ کریں. سارے کا سارا قرآن اللہ کا کلام ہے، آیا زبان مصطفیٰ سے ہے، لیکن قل کہہ کر رب کائنات نے اسی کلام میں تاکید پیدا کر دی، اس کے معنی میں شدت پیدا کر دی، معنی میں زور پیدا کر دیا. اب اس زور کو سمجھانا چاہتا ہوں، تاکید کو سمجھانا چاہتا ہوں. سامعین، ایک ہوتا ہے راہ فرار اور دوسرا ہوتا ہے راہ انکار. کیا راہ فرار اور راہ انکار وہ آیات کریمہ جو کل کے بغیر آئی ہیں، کل کے
بغیر آئی ہے۔ ان آیات کریمہ میں جو احکامات ہیں ان سے انکار تو ممکن نہیں، لیکن فرار کا راستہ موجود ہے، فرار کا راستہ موجود ہے۔ مثال کے طور پہ رب کائنات فرماتا ہے نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ رب کائنات فرماتا ہے نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ اب جو بندہ نماز نہیں پڑھتا کیا وہ گنہگار ہے یا کافر ہے؟ اچھا بولے، گنہگار ہے، کافر نہیں۔ اقیم الصلاۃ، اگر کوئی اس کا انکار کرے گا تو وہ کافر ہوگا، لیکن اگر غفلت برتے گا، راہ فرار کو انتخاب کرے گا تو کافر نہیں ہوگا، فاجر ہوگا۔ سوچے جب اذان ہوتی ہے تو اذان کے وقت نماز کی طرف بلایا جاتا ہے، کیا سارے محلے والے نماز پڑھ لیتے ہیں یا کچھ پڑھتے ہیں؟ اب تو کچھ کا بھی کچھ رہ گیا۔ تو جو نماز نہیں پڑھتے وہ گناہگار ہوئے یا کافر ہوئے؟ گناہگار بنے۔ تو گویا اس عمل میں فرار کا راستہ موجود ہے، لیکن وہ آیات کریمہ جو رب کائنات نے کل کے ساتھ فرمائی ہیں، ان آیات کریمہ کے اندر جو بھی حکم آتا ہے اس سے نہ تو انکار کا راستہ بچتا ہے نہ ہی فرار کا راستہ بچتا ہے۔ غور کرے، مالک نے فرمایا قل هو اللہ احد، میرے محبوب فرما دیں وہ اللہ ایک ہے، احد ہے۔ اب رب کائنات کی بارگاہ میں کوئی بندہ سجدہ بھی کر رہا ہو اور سجدہ کرتے وقت بھی دل میں ہلکا سا شک آئے، پتہ نہیں اللہ ایک ہے یا نہیں ہے، کیا وہ مومن رہتا ہے؟ نہیں۔ جس نے اللہ کی توحید میں شک کیا وہ اسلام سے خارج ہو گیا۔ اسی طرح رب کائنات نے جتنی بھی آیات کل کے ساتھ ارشاد فرمائی، ان میں جتنے احکامات ہیں، انکار تو کفر بنتا ہی ہے، اس سے فرار اختیار کرنے والا بھی اسلام سے جاتا ہے۔ نہیں رکھتا، کلمہ پڑھ کے اور سب کچھ ہو سکتا ہے، مومن نہیں ہو سکتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت۔ اس لیے اس نقطے کو سمجھ لیں، جس طرح دین اسلام میں نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، حج اور زکوٰۃ فرض ہے، بالکل اسی طرح محبت آل مصطفیٰ بھی فرض ہے۔ محبت آل مصطفیٰ بھی فرض ہے۔ اس سے بڑھ کر نماز فرض ہے۔ نماز قبول ہی تب ہوتی ہے جب آل مصطفیٰ پہ درود بھیجا جائے۔ لا اسألکم، تم سب سے کچھ طلب نہیں کرتا۔ جب یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی، صحابہ کرام آئے پیارے آقا کی بارگاہ اقدس میں، لما نزلت هذه الآیہ، جب آیہ کریمہ نازل ہوئی صحابہ آقا کی بارگاہ میں پہنچے اور عرض کری کی قالو، آقا ہمیں خبر دیجئے، ہمیں بتائیے کہ وہ آل مصطفیٰ کون ہیں جن کی محبت ہم پر فرض کر دی گئی۔ وہ آل مصطفیٰ کون ہیں جن کی محبت ہم پر فرض کر دی گئی؟ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، سلام اللہ تعالی علیہا، فاطمہ و علی و ابناہما، ایک میری فاطمہ ہے، ایک علی شیر خدا ہیں، دوسری ان کے شہزادے حسن مجتبی اور حسین ہیں۔ ان کی محبت فرض ہو گئی۔ لفظ مودت آپ کئی بار سن چکے ہیں کہ لفظ مودت محبت سے بڑھ کے زیادہ محبت کرنے کو کہتے ہیں۔ بس ایک جملہ دیتا ہوں، سامعین، محبت کے باب میں جب جاتے ہیں تو ایک لفظ آتا ہے انس، اس سے آگے محبت بڑھے تو بنتی ہے چاہت،
اس سے آگے کچھ لگن بڑھ جائے تو بنتی ہے محبت، اس سے آگے کچھ درجہ نکل جائے تو اشد و حبن، اور عشق جب کمال پہ جاتا ہے تو مودت بنتی ہے۔ عشق جب کچھ بولیں کمال پہ جاتا ہے تو بنتی ہے مودت۔ رب کائنات نے یہ نہیں فرمایا کہ آل مصطفیٰ سے انس رکھو، یہ نہیں فرمایا کہ چاہت رکھو، یہ بھی نہیں فرمایا کہ محبت رکھو، اشد و حبن بھی نہیں کہا، صرف عشق بھی نہیں کہا، فرمایا مودت جو سپرلیٹو ڈگری ہے اس کا بیان کیا۔ گویا آل مصطفیٰ ان 5 تن کی مودت ایک ایمان والے کے لیے اتنی ضروری ہے کہ جتنا کلمہ ضروری ہے اتنی مودت آل مصطفیٰ ضروری ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ جب یہ آیہ کریمہ نازل اس کی تفاسیر کا مطالعہ کریں، امام طبرانی کو پڑھیں، امام حیثمی کو پڑھیں، امام اسقلانی کو پڑھیں، امام جلال الدین السیوطی کو پڑھیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول نقل کرتے اس آیہ کریمہ کے ضمن میں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے ارکبو محمدن، آپ فرماتے کہ اہل بیت مصطفیٰ میں محمد مصطفیٰ کو دیکھا کرو۔ اہل بیت مصطفیٰ میں محمد مصطفیٰ کو دیکھا کرو، آل مصطفیٰ میں محمد مصطفیٰ کو تلاش کیا کرو، چونکہ آل مصطفیٰ یہ خون مصطفیٰ ہیں، یہ مظہر مصطفیٰ ہیں، یہ جز مصطفیٰ ہیں، یہ خون مصطفیٰ ہیں، اور جز میں کل نظر آتا ہے، جز میں کل نظر آتا ہے۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے آقا کے وصال اقدس کے بعد فرماتے کہ مجھے جتنا عزیز خاندان مصطفیٰ ہے اتنا عزیز اپنا کنبہ بھی نہیں۔